تعالى وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عتل بعد ذلك زنيم صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹی وی یعنی انڈیا ٹی وی نیوز کا ایک بندہ جس کا نام امیش دیوگن ہے، اس نے عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری ثم اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں گستاخی کی اور سوشل میڈیا پر ہمارے مفتیان کرام اور دیش کے دوسرے افراد اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اس نے حضور غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی شان میں گستاخی کی۔ اگر ہم اسے قرآن پاک کی آیت سے لیں تو ہم اس بندے کو کیا سمجھیں کہ اس نے گستاخی کی، اور یہ شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے کیا ہوتا ہے، یا ہم اس کو کیا مانیں، یا قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو آج سے 1400 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل یا پھر مجنون کہا تھا، یا اس کے مترادف الفاظ بولے معاذ اللہ رب العالمین۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے اندر 10 عیب گنائے اور کہا کہ یہ 10 عیب تیرے اندر موجود ہیں۔ وہ 9 عیبوں کو تو جانتا تھا کہ 9 عیب میرے اندر موجود ہیں، لیکن ایک عیب کو وہ بالکل نہیں جانتا تھا، اور وہ عیب یہ تھا کہ اس کا حرامی ہونا، یعنی وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا، وہ حرامی تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے آ کر کہا کہ اے والدہ، اور اس کا انداز یہ تھا کہ اپنی والدہ کی گردن پہ اس نے ہاتھ رکھا، ایک روایت کے مطابق تلوار رکھی، اور آن کر کہا کہ بتاؤ میں کس کی اولاد ہوں، ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا یا مار دوں گا۔ تب اس کی ماں نے کہا کہ اگر تو واقعی اپنے باپ کی اولاد ہوتا، حرامی کی اولاد نہیں ہوتا، تو تو اپنی ماں کی گردن پر ہاتھ یا تلوار نہیں رکھتا۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ تو حرامی ہے۔ تو اس نے پوچھا مجھے کیسے پیدا کیا گیا اور میں کیسے حرامی ہوا؟ تب اس کی ماں نے پورا واقعہ بتایا کہ فلاں چرواہے سے میں نے زنا کر لیا اور تو حرامی پیدا ہو گیا۔ تب میں اس پر یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو قرآن کریم نے حرامی کہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وارث ہیں خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان۔
اب جان لو کہ جس نے رسول کی شان میں گستاخی کی قرآن نے اس کو حرامی کہا۔ امیش دیوگن نے خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی شان میں گستاخی کی۔ امیش دیوگن اپنے باپ کی اولاد نہیں بلکہ وہ حرامی کی اولاد ہے، حرام کا پلہ ہے، حرامی ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت ہوئی کہ قرآن کریم ایسے افراد کو حرامی قرار دیتا ہے کہ یہ افراد اس طرح کی گستاخی کرنے والے حرامی ہیں۔ پھر اس کی تھوڑی سی تشریح احادیث میں آئی، اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت، میری اولاد سے بغض رکھنے والا، میری اولاد کو برا بھلا کہنے والا، میری اولاد کی شان میں گستاخی کرنے والا، میرے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا، یا تو وہ منافق ہے، یا پھر حیضی بچہ ہے، یا پھر حرامی کی اولاد ہے۔ امیش دیوگن، تو منافق اور کافر تو ہے ہی ہے، لیکن اگلی بات، یا تو حیضی بچہ ہے یا پھر تو حرام کی اولاد ہے۔ تیری ماں نے کسی سے حرام کاری کرائی اور تو پیدا ہو گیا، یا پھر تیری ماں MC کی حالت میں تھی تو تیرا باپ تیری ماں سے ملا اور تو پیدا ہو گیا، اور اسی کی وجہ ہے کہ جو تو نے آج خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی شان میں گستاخی کی اور کروڑوں انسانوں کی آستھاؤں کو تو نے تکلیف پہنچائی۔ اسی قول کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیت الطالبین اور دوسرے روایت کرنے والوں نے الصواعق المحرقہ اور دوسری کتب میں اس کو نقل کیا کہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والا، ہم سے نفرت کرنے والا، ہم سے عداوت کرنے والا تین حال سے خالی نہیں ہے، یا تو منافق ہے، یا حیضی بچہ ہے، یا حرامی ہے۔ تو غوث پاک بھی رسول کی اولاد ہیں، خواجہ غریب نواز بھی رسول کی اولاد ہیں۔ امیش دیوگن نے جو گستاخی کی ہے تو یہ منافق اور کافر تو ہے ہی، اگلی بات یہ ہے کہ یا تو یہ حیضی بچہ ہے یا پھر یہ حرام کی اولاد ہے۔ ان دو حال سے کسی بھی صورت میں یہ خالی نہیں ہے۔ تو یہ تو قرآن اور احادیث، قرآن و حدیث اور بزرگ کے قول سے یہ بات واضح ہو گئی اور اظہر من الشمس ہو گئی کہ یہ انسان یا تو MC کی حالت میں اس کا باپ اس کی ماں سے مل گیا تو پیدا ہو گیا، یا پھر یہ حرام کی اولاد ہے۔ ان دو حال سے خالی نہیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس نے گستاخی کی، اور گستاخی کرنے کے بعد اس نے ایک اپنا ویڈیو جاری کیا، اور اس ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا، اس کے باوجود بھی میری زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے۔ لیکن وہ ویڈیو کہ جس میں یہ کہہ رہا ہے اس میں یہ بالکل واضح نہیں ہو رہا کہ یہ اس کی زبان سے اچانک نکل گیا، بلکہ اس ویڈیو میں یہ بات واضح طور پر کھلی دکھائی دے رہی ہے کہ یہ انسان جان بوجھ کر حضور غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ بہرحال جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کی، دھوکے سے ہو گئی، تو ہم یہ کہیں گے کہ تیرا یہ کہنا کہ دھوکے سے ہو گئی آگے کو میں دھیان رکھوں گا، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ہندوستان کی سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے جلد سے جلد سزا دی جائے، اور اس کو بدترین سزا دی جائے، اور اس کو جیل میں ڈالا جائے، اور اسے سخت سے سخت اس کے ساتھ کارروائی کی جائے، اور اگر نہیں کی گئی تو یہ بیان اور یہ آندولن جاری رہیں گے، چاہے کرونا ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور بیماری ہو۔ کیوں؟ وہ اس لیے
کہ ہندوستان کی میڈیا کو ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی وہ مساجد کو نشانہ بناتی ہے کہ مساجد سے یہ ہو گیا، مساجد میں یہ ہو گیا، مساجد میں ان لوگوں کو تشدد سکھایا جاتا ہے، دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ کبھی مدارس پر میڈیا آتی ہے اور کہتی ہے کہ مدارس میں تشدد سکھایا جاتا ہے، دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، ان کو بند کرو، مساجد کو بند کرو، مدارس کو بند کرو۔ اور کبھی کبھی ہماری آستھاؤں سے کھلواڑ کر کے درگاہوں پر وہ نشانہ بناتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ درگاہوں میں یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ان درگاہوں کو بند کیا جائے۔ تو یہ میڈیا جو کہہ رہی ہے کہ مساجد کو بند کیا جائے، مدارس کو بند کیا جائے یا درگاہوں کو بند کیا جائے، اس کے اندر دہشت گردی کا کام ہو رہا ہے، دہشت گردی لوگ سکھا رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر یہاں سے دہشت گردی کا پیغام دیا جا رہا ہے تو ہمیں یہ بتا دو محبت اور امن کا پیغام کہاں سے دیا گیا تھا۔ خواجہ غریب نواز کی شان تو ایسی شان ہے کہ بلا تفریق مذہب و مسلک حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان نے دین کی تبلیغ کی، امن قائم کیا، ان کے آنے سے بھارت میں امن قائم ہو گیا۔ نہ جانتے تم لوگ کہ انہوں نے کیسا امن قائم کیا کہ جب وہ بھارت میں تشریف لائے تھے تو اس ہندوستان کا یہ ماحول تھا کہ جب کسی بیوی کا شوہر ختم ہو جایا کرتا تھا تو اس بیوی کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ زندہ جلنا ہوتا تھا، لیکن خواجہ غریب نواز جب تشریف لائے تو اس ماحول کو آپ نے ختم کیا۔ تو گویا خواجہ غریب نواز نے دہشت گردی کو ختم کیا اور امن کا پرچار قائم کیا۔ ہم اس سے یہ سمجھ رہے ہیں یا تو میڈیا کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے یا پھر میڈیا اپنی طرف سے زہر اگل رہا ہے۔ اگر میڈیا اپنی طرف سے زہر اگل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہوش میں آ جا، ورنہ اگر مسلمان اگر اپنی دین کی جو باتیں ہیں ان پر کھلے طور پر آ گیا اور اس نے جہاد بول دیا تو پھر بہت خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اور حکومت ہند سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کرنے کے بعد اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، سخت سے سخت اس کے ساتھ کارروائی کی جائے۔ کیوں کی جائے؟ وہ اس لیے کہ ایسے میڈیا والے، ایسے لوگ بار بار مسلمانوں کی آستھاؤں سے کھلواڑ کرتے رہتے ہیں، کبھی مساجد سے، کبھی مدارس سے، کبھی خانقاہوں سے یہ لوگ کھلواڑ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ کھلواڑ نہیں چلے گا، یہ کھلواڑ نہیں چلے گا۔ اب ہم اس شخص کو سزا دلا کر رہیں گے، سزا دلا کر رہیں گے، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو اس دھرتی سے نیست و نابود فرما دے، اور خواجہ غریب نواز کی شان جو بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بلند فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔